تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے کالز، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان المعظم کی ابتدا ہو چکی اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہم ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہو جائیں گے، اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب رمضان مبارک آئے گا تو تراویح کا سلسلہ، روزوں کا سلسلہ، دیگر عبادات کا سلسلہ، تو عبادت کرنے سے پہلے اس سے متعلق اہم امور اور ضروری مسائل کا سیکھنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ حضور، جیسا کہ رمضان مبارک کی آمد کا سلسلہ، اسی حوالے سے کچھ میں نے معروضات بھی پیش کی، تو آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ایک مسلمان کو کیا کیا امور سر انجام دے لینے چاہیے، اور جب ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں، رمضان مبارک کو ہم ویلکم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو مسلمان کو کس انداز پر اس پیارے پیارے مہینے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں والے مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، کن امور کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں کہ اتنی بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں پر احکام فرض کیے ہیں، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے احکام کی بجاوری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اپنی جو اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ سال کے کوئی بھی ایام ہو، سال کا کوئی بھی وقت ہو، جس وقت میں جس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت کی عبادت کی جائے، یا نفلی عبادتیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے، یا جو نفلی عبادتیں ہمارے اسلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، وہ کسی بھی وقت کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ البتہ سال کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، کچھ مخصوص دن، کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں کہ جن میں عبادت کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ وہ مہینے ہیں کہ جو ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کو بڑے مہینے کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، عبادت سے ایک دوری کا سلسلہ ہے، جیسے جیسے زمانے نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے عبادت کا ذوق کم ہوتا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں اب ان مہینوں میں عبادت کا ایک ذوق ٹوٹتا جاتا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، جو نظر آتا ہے۔ ورنہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ خاص ان مہینوں کے اندر وہ عبادت کا اہتمام کرتے، اور ان مہینوں کا نام ہی بڑے مہینے رکھا ہوا تھا کہ یہ عبادت کے مہینے ہیں، بڑے مہینے ہیں۔ جیسا کہ امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ ان مہینوں کے اندر خاص روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ سارا کا سارا شعبان جو ہے
وہ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اس میں جو عبادت مشروع ہے، جو جائز ہے عبادت کرنا، وہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو جو مخصوص ایام ہیں ان میں عبادت کا ذوق بڑھ جایا کرتا تھا، خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، تو آپ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین شریفین کے اندر جو ہے وہ ورم تشریف لے آیا ہے، ورم کی حاضری ہو گئی ہے، ورم پڑ گئے ہیں اس کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے، تم رات میں قیام کرو مگر تھوڑا، یعنی آرام کر لیا کرو رات کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا حکم دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مہینے آتے، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو احادیث کے اندر موجود ہے کہ خاص طور پر آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا، جیسا کہ امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس کے اندر صحابہ کرام کا معمول یہ لکھا ہوا ہے کہ شعبان آتا تو اپنے تمام قرضے ادا کرتے تھے، جس سے قرضہ لینا ہوتا اس سے قرضے لے لیتے۔ صحابہ کرام جو ہے یہ تمام معمولات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو پھر وہ مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے اور عبادت کا سلسلہ کرتے، اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے، فارغ کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی، ویسے تو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو مخصوص ایام ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں کہ یا جن میں اہتمام ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، جیسے شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب براءت ہے، تو ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جب رمضان مبارک کی آمد ہے تو حتی الامکان کوشش کر کے اپنے تمام معمولات کو پہلے ہی سے نپٹا لیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہے وہ اب سلسلہ شروع ہوگا، رمضان کو سیزن بنانا ہے کہ تیاری کرنی ہے کاروباری اعتبار سے، لیکن انہیں چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے اور دیگر کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کا اہتمام کرنے کا ذہن بنائیں کہ ہم جیسے ہی رمضان مبارک نظر آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کریں گے۔ تو ایک حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہو۔ یعنی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان مبارک کے اندر نازل ہوتی ہیں کہ اگر ان برکتوں کا، ان رحمتوں کا کسی کو اندازہ ہو جائے تو پھر وہ تمنا کرے کہ سارا سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان ہی رکھے کہ جس میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا اہمیت کو، اور جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ اسلاف کا ان مہینوں میں بالخصوص اہتمام کرنا اور اب فی زمانہ اس کی طرف رغبت کا کم ہو جانا، تو امیر علیہ سنت کی ترغیب پر آج کل جو سحری اجتماعات کا سلسلہ، بیانات کا سلسلہ، پوری رات مسجد میں گزارنے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے، تو ایک یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رمضان مبارک میں تو ویسے ہی عبادت کا جذبہ کچھ نہ کچھ حد تک بڑھ ہی جاتا ہے، بلکہ کافی حد تک عوام کے اندر بھی ایک رجحان ہوتا ہے، لیکن رجب میں اور شعبان کے اندر اتنا زیادہ ہم نہیں پاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت اور بالخصوص امیر اہل سنت کی ترغیب پر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ ساری رات مسجد میں گزار رہے ہیں، تہجد ادا کرنے کی سعادت پاتے ہیں، صلاۃ التوبہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اچھا ماحول ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو اچھے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ برکتیں پانے میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل
تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب رمضان مبارک کی آمد ہو تو ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو سکیں۔ حضور، روزے سے متعلق جو ہے وہ کچھ بنیادی احکامات بیان ہو جائیں کہ روزہ جو رمضان مبارک کا فرض ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور نہ رکھنے کا کیا وبال ہے۔ اسی طرح سے چونکہ رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے جیسا کہ دوران گفتگو یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ اپنے کاروباری مصروفیات کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، وہ روزوں کے اندر کوتاہی کا بعضوں کا سبب بھی بنتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ اس میں بندوں پر روزے فرض کیے گئے، یعنی اس امت پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ روزے کو نئی عبادت نہیں بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان پر بھی فرض تھے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی روزے کی فرضیت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر جو ہے وہ روزے کی ترغیب دلائی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی اور دیگر احادیث کی کتاب جیسے صحیح ابن حبان ہے، مسند بزار ہے، اس میں حدیث ہے حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر میں نماز ادا کروں، میں روزہ رکھوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور ساتھ میں اس کے راتوں کا جو قیام ہے وہ بھی کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ جو مشہور حدیث ہے، امام حاکم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے اور اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر دوسرے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو پھر آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بات ہم نے نہیں سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر یہ عرض کی تھی کہ وہ شخص دور ہو، وہ شخص دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے لیے وعید کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، تیسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص دور ہو کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا شخص کے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو اگر ان بنیادوں پر وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا، یعنی ایسے کاموں میں مبتلا رہا کہ جو اس بات کے منافی ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ مغفرت کروا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے، ایسے کام وہ کرتا رہا، تو پھر اس کے اوپر یہ وعید ہے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا ہے۔ دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے، کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بے شمار وعیدیں بزرگوں کے اقوال کے اندر موجود ہیں، حکایات کے اندر موجود ہیں کہ بزرگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ روزہ چھوڑنے والے، رمضان کے اندر گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو دیکھا کہ وہ عذابات کے اندر مبتلا تھے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی جہاں فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ احادیث قدسیہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کی جزا ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود دوں گا، اور بعض کے اندر ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔
تو روزہ وہ عمل ہے چونکہ ہر ایک کو بتایا نہیں جا سکتا، چھپی ہوئی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بلکہ صفائی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے، اسلام کو منہ کی صفائی، جسم کی صفائی، بالوں کی صفائی، کپڑے کی صفائی، ہر چیز کی صفائی پسند ہے۔ منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، مسجد کے اندر جس منہ کے اندر بو ہو تو مسجد کے اندر آنا ممنوع ہے، لیکن افطار کے وقت بندے کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بو پیدا ہو گئی، تو احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک عند اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندے کے منہ سے جو روزے کی وجہ سے بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والے پسند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اگر آج تک سستی رہتی تھی تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ رمضان المبارک پانے میں اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل خوب اپنے رب عز و جل کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ آج کے ہمارے موضوع سے متعلق کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسحاق افطاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا حمل کی حالت میں عورت رمضان المبارک میں روزے رکھ سکتی ہے، اور اگر نہیں رکھتی تو اس کو کب قضا کرنے ہوں گے؟ شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اس کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے جس کا وارث بھی ہو لیکن وہ کام نہیں کر سکتا، تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راسب ہے، خاریہ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی نماز تراویح روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں کام کاج کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ 12 پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا پھر پوری پڑھنی چاہیے 20؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جناب۔ جی حضور، پہلا سوال تھا، اسحاق بھائی تھے، حمل کی حالت میں کیا عورت روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی، اور دوسرا یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر نہیں رکھے گی تو قضا کب اور کس طرح سے کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ رکھے گی، روزہ اس پر معاف نہیں ہے، البتہ اس کو چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے، اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی یا اس کے بچے کی جان پر بن آئے گی، کہ اس کی جان چلی جائے گی یا بچے کی جان چلی جائے گی، یا ان دونوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس حالت پر یہ پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں جو حاملہ عورت ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ ہاں، اگر اس کے اندر قدرت ہے، اس کی طاقت ایسی موجود ہے اس کے اندر کہ اس حال میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے گی۔ اور اگر ایسی حالت ہو گئی کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی جان پر بن آئے گی، اس کے بچے کی جان پر بن آئے گی، تو اب اسے چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی اس کو قدرت آئے رمضان کے بعد تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی جب وہ بچے کی ولادت ہو جائے یا ایسی حالت پہ وہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ایسی کنڈیشن میں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی وہ قضا کرے گی۔ صحیح۔ حضور، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی حالت اگر ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اچھا اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا مرض ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا اپنے تئیں وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں، گمان رکھ لیتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت ناساز ہو جائے گی، تو اس کا ڈیسیژن کیسے ہوگا، فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے تجربہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں،
صرف اسی پہ نہیں، مختلف معاملات کے اندر روزہ چھوڑنے کے حوالے سے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے تجربہ، کہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کنڈیشن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا یا میں روزہ رکھوں گا تو پہلے ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ میری جان پر بن آئی تھی، کہ جس کو بچانا مشکل پڑ گیا تھا۔ اب اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جب تجربہ ہے واقعی اس چیز کا تو پھر اسے چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز کے جو دین کی طرف مائل ہیں، دینی ذہن رکھتے ہیں، فاسق و فاجر نہیں، کہ جو ایسے چھوٹتے ہی بول دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو یا بیٹھ کے نماز پڑھ لو یا وضو کرنے کی حاجت نہیں، تیمم کر لو، نعوذ باللہ، اس طرح کے جو معاملات کر دیتے ہیں ان کی بات نہیں، بلکہ جو فاسق و فاجر نہ ہوں، دین کی طرف مائل ہوں، ایسے ایک دو ماہر ڈاکٹروں سے وہ مشورہ کر لے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اب اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ صحیح، یا تو تجربہ ہو یا ماہر ڈاکٹر جو مذہبی ذہن رکھتا ہو اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ اپنے طور پر فیصلہ جو ہے وہ کرنا بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ دوسرا کویسچن تھا زکوٰۃ سے متعلق، چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو جہاں روزہ تراویح تو وہاں پر زکوٰۃ بھی بکثرت ادا کی جاتی ہے، تو ایک سوال تھا زکوٰۃ سے متعلق کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کی شادی کروا دی جائے، اس کے وارث تو ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اس پر خرچ کر سکیں، تو کیا اس مد کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ چند باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جی، کہ زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی، تو اس کے لیے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے، شرعی فقیر ہونا چاہیے، سید نہ ہو، شرعی فقیر ہو کہ جس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے، نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا گھر میں ضرورت کے علاوہ ایسا سامان اس کے پاس موجود ہے جو اس کے کام نہیں آتا اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب ایسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو پہلے تو یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جس کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ آیا ایسی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر ایسی حالت میں نہیں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر یہ غور کر لیجئے کہ ہمارے یہاں جو شادی کے سلسلے ہیں اس میں طرح طرح کی رسومات ہیں، اللہ تعالی اس میں عجیب غریب قسم کے رواج ہمارے یہاں نکالے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ خلاف شرع کئی ناجائز بھی ہوتی ہے، کئی رسومات کا انداز، تو پھر ایسی چیزوں کے لیے زکوٰۃ طلب کی جاتی ہے۔ اب بالفرض اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ بھی جاتی ہے تو شریعت مطہرہ کا جو مقصود اصلی زکوٰۃ سے تھا وہ غریبوں کی مدد کرنا تھا، مساکین کی مدد کرنا تھا، یا بعد کے جو مدارس آئے یا لوگوں کا دین سے رجحان دور ہوتا گیا کہ وہ مدارس بنائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، اس سے دوری ہوتی چلی گئی، تو اس بنیاد پر شرعی ہیلے کے بعد علماء نے مسجد و مدرسہ بنانے کے لیے زکوٰۃ دینے کی اجازت دی کہ شرعی ہیلا کر کے اس کا استعمال کر لیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ امور ہیں، یہ کام ہے۔ تو اب جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو دیتے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ خرچ کہاں کرے گا۔ اگر تو وہ جہیز کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں ضرورت سے زائد ان میں استعمال کر رہا ہے، یا جو فضول رسومات ہیں، ایک کھانے کی ڈش سے کام چل سکتا ہے، اس کو 5 ڈشیں بنانی ہیں، اس کے لیے وہ آپ سے رقم طلب کر رہا ہے اور آپ زکوٰۃ کی رقم اسے دے رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ کا مقصود زکوٰۃ سے یہ نہیں تھا، وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ تو اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ آیا اسے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ اگر لگتی ہے تو اسے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ثانیاً آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ اگر واقعی وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کی شادی رک جاتی ہے اور اس کے گھر والے اس رقم کے بغیر اس کی شادی کر ہی نہیں پائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے دیں کہ اس کو رقم زکوٰۃ لگ جائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی شادی کے اندر اس کو خرچ کر لیں۔ لیکن اس کو دینی ہوگی۔ اگر بعض اوقات جو ہے وہ سامان خرید لیا، کھانے کا بل پے کر دیا، یہ بھی تو ہوتا ہے معاشرے بل پے کرنے سے تو نہیں کہ سامان خرید کر جو ہے وہ آپ اس کی ملک کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی نہیں لگے گی۔ اگر اسے زکوٰۃ لگتی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ درست کاموں کے اندر استعمال کرے گا اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا تو اسے زکوٰۃ دے دیں، ورنہ پھر اس سے رکے رہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ
ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو بکثرت زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، شعبان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ کیا اور مہینوں میں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر کوئی خرابی ہو تو؟ بہت بڑی خرابی ہمارے یہاں پر اس حوالے سے یہ کہ لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے، وہ رمضان ہی میں ادا کرنی ہے. فضیلت بھی اس باتوں کا ذہن فضیلت ہے ذہن میں ہوتی ہے ان کے، اور یہی تصور ہوتا ہے کہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو خرابی آتی ہے لازم، وہ یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کئی مہینے پہلے فرض ہو چکی ہوتی ہے. ربیع النور کے اندر فرض ہو گئی، ربیع الثانی میں فرض ہو گئی، یا رجب شعبان کے اندر فرض ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو تو بندے پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صحیح کرنا شروع کر دے. وہ تلاش کرے فقراء کو کہ اس کا مصرف کیا ہے، کہاں پہ ہم نے اس زکوٰۃ کو استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا اس پہ ضروری ہو جاتا ہے. اب وہ تاخیر کرے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. تو جن پر زکوٰۃ پہلے فرض ہو جاتی ہے، حساب کرنا ضروری ہے. یہ ان کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس وقت ہم صاحب نصاب ہوئے تھے اور اس کے بعد سال کب ہمارا پورا ہو گیا تھا. تو اگر وہ شعبان میں ہوتا ہے، وہ رجب میں ہوتا ہے، وہ ربیع الاول کے اندر ہوتا ہے، ربیع الثانی میں ہوتا ہے، کسی بھی مہینے میں ہوتا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیں. اب آپ فضیلت چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر فضیلت حاصل ہو جائے، تو آپ پر مثال کے طور پہ ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، تو آپ ربیع الاول میں ادا کر دیں. اب آنے والے سال کی زکوٰۃ آپ وہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، ایڈوانس کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے ادا کر دیں رمضان کے اندر، کہ ٹھیک ہے کہ آنے والے جو سال ہے اس کی زکوٰۃ میں ابھی سے ادا کرتا ہوں. پھر جب سال پورا ہو جائے تو حساب لگا لیں ربیع الاول کے اندر کہ جتنی میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، آیا مجھ پر اتنی ہی لازم ہوتی ہے یا اس سے زیادہ لازم ہوتی ہے. تو جو زیادہ ہے وہ دوبارہ نکال دے، پھر جب رمضان آئے تو پھر اگلے سال کی نکال دے. اس طرح ہر سال کرتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اس کا جو زکوٰۃ کا فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. اس حوالے سے جو غلطی عوام کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی طرف رہنمائی ہوئی تو اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے، ورنہ صرف لا علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا ہمارا موضوع تھا تراویح، بھی روزوں کے ساتھ ساتھ ہم آج شامل رکھیں گے. تو تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے، پڑھنا کیا ہے، نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. جس نے پڑھا تو وہ، جس نے نہ پڑھا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی عادت بنا لینا یہ تو جو ہے وہ فاسق بنا دے گا بندے کو. تو پڑھنا بندے پر ضروری ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور صحیح سند کے ساتھ سنن بہقی کے اندر یہ موجود ہے. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ صحابہ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. تو یہ ضروری ہے بندے پر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر اس کو چھوڑا 20 پڑھنا ہے. سوال بھی تھا کہ بعض تھکے ہارے ہوتے ہیں، 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں. کئی احادیث کے اندر موجود ہے خلفائے راشدین کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی. اور آج بھی ساری دنیا کے اندر تقریباً اکثر جگہ پر یہی معمول ہے کہ 20 رکعتیں تراویح ہی ادا کی جاتی ہیں. تو 20 رکعتیں تراویح یہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی سنت موقدہ ہے. تو اس کو جو چھوڑے گا وہ سنت موقدہ کا تارک ہوگا، اثاعت کا مرتکب ہوگا، اور اس کی عادت بنانے سے جو ہے وہ عقاب کا مستحق ہوگا. جزاک اللہ خیر. تراویح بھی ادا کریں اور ضرور ادا کریں. حضور اسی سے متعلق ایک اور عوام کے اندر ذہن ہوتا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوا. اب وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا کسی بھی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو عوام کے اندر یہ کانسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ تم نے تو تراویح نہیں پڑھی تو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، یا تمہارا روزہ کیسے ہوگا. تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟ تراویح ایک الگ عبادت ہے، یعنی رمضان المبارک جو ہے وہ عبادتوں کا مجموعہ ہے. مختلف عبادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اکثر طور پہ زکوٰۃ بھی اس میں دی جاتی ہے، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، شب قدر کا قیام ہوتا ہے، اسی طرح تراویح ہوتی ہے. تو ہر عبادت اپنی جگہ پر ایک الگ مقام اور حیثیت رکھتی ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے اور روزے کا حکم اس سے بڑھ کر کہ فرض ہے. تو جس نے روزہ رکھا تو پھر اس نے جو روزہ رکھا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، یعنی جبکہ وہ روزے کی جو لوازمات ہیں، جو احکام ہیں، وہ پورے کرے. تو روزہ جس نے صحیح طریقے سے رکھ لیا اس کا روزہ مکمل ہو گیا. اب اس نے تراویح نہیں پڑھی تو تراویح چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا، وہ الگ ہے. لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ شرعی اعتبار سے نہ ہوا، فقہی اعتبار سے نہ ہوا، ایسا نہیں. روزہ اس کا ادا ہو گیا، لیکن
روزے کا جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وجہ بیان فرما دی، یعنی اس کی حکمت بیان فرما دی کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ جو تراویح چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اس پہ غور کر لے کہ وہ روزہ کس انداز میں رکھ رہا ہے، کہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے روزے پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو لازم نہیں آ رہی کہ میں صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دوسرا کام ایسا تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے مجھے تراویح کی سعادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو روزہ بھی صحیح انداز میں رکھیں اور ساتھ ساتھ تراویح پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد عباس قادری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، پورے رمضان کسی ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھنا لازمی ہے یا جہاں پر بھی ہمیں ٹائم ملے ہم وہاں پہ تراویح پڑھ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے آپ نے، اس کا بھی جواب حاصل کریں گے۔ جی نیکسٹ کویسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تراویح جو ہے یہ 4 رکعت کر کے جو ہے نا یہ پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کر کے؟ دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جس بندے نے فرض نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ آمین۔ ضرور آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ جی حضور، 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال عباس قادری تھے ہمارے، اور ان کا یہ سوال تھا کہ کیا پورا رمضان ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھنا ضروری ہے یا جہاں سہولت ہو یا مختلف مساجد کے اندر بھی پڑھنا یہ درست ہے؟ جی، جہاں جہاں صحیح تراویح پڑھانے والے ہیں، صحیح انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد ہی کے اندر تراویح ادا کریں جبکہ صحیح طریقے سے وہاں پر تراویح ہوتی ہو۔ لیکن اگر کہیں دعوت میں گئے ہوئے ہیں، کسی اور مقام پہ گئے ہیں، جانا وہاں پر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی اور کے پیچھے بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں جو صحیح طریقے سے تراویح پڑھتا ہے، قرآن پاک صحیح ادا کرتا ہے تراویح کے اندر اور صحیح العقیدہ ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں، تراویح ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی مسجد کے اندر ساری کی ساری تراویح کی نمازیں ادا کرنا یہ بندے پر لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے، صحیح کہ آپ نے بات کی حضور۔ ہمارے ہاں تو اس کے پیچھے پڑھنے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو جلدی پڑھتا ہو، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں ایسے حفاظ کہ بھائی یہ تو 25 منٹ میں ختم کر دیتا ہے، یہ تو 30 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے، اور کبھی کچھ طوالت ہو جائے کسی کے ہاں تو اب وہ پھر اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یار سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اتنا لمبا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کئی حفاظ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ان دنوں میں حفاظ واقعی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سال ہر سال کا ان کا معمول ہوتا ہے، تو عوام کے لیے بھی مدنی پھول ہو جائیں، پڑھنے والے کے لیے بھی ہو جائیں کہ پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کا اس حوالے سے کیا ذہن ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیں، عبادت کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ عبادت سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جی، یا تراویح پڑھنے سے، عبادت کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے یا بتانا ہے کہ میں نے ساری کی ساری تراویح ادا کی ہیں؟ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ صحیح طریقے سے تراویح ادا کی جائے۔ بے شک۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی، ایک شرح یہ بھی کی گئی کہ جو قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو تراویح کے اندر یعلمون تعلمون پڑھنے والے کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ ہی نہ آئے، تو ایسے کے پیچھے تو تراویح پڑھنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ تو آپ کا جو مقصود تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا تراویح پڑھنے سے۔ تو تراویح جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے، صحیح خوان کے پیچھے پڑھیں گے کہ جو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو تراویح کا مقصود اصلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے حصول کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ذریعہ بن جائے گا۔ بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے جہاں ایک طبقہ یہ ہے کہ جو بہت تیز پڑھنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ یار فلاں حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں تو سننے میں بڑا لطف آتا ہے، تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کی تو ایک لذت ہوتی ہے، قرآن کی ایک چاشنی ہے،
اور اچھے انداز پر قرآن جو پڑھتے ہیں تو واقعی سننے میں ایک لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ ٹھیک ہے ہر ایک کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت کی ایک اپنی لذت ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنا دل لگانے کے لیے سعی کریں گے، تو جس کو اس کا لطف آ جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، اپنے دل کے زنگ کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں پر خوبصورت قرآن پڑھا جاتا ہے، اچھے انداز پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پاک کلام کو پڑھنے اور سننے میں ایسا ہمارا دل لگائے کہ ہم بھی اچھے انداز پر پڑھنے اور سننے والے ہو سکیں۔ حضور ایک اور سوال تھا ہمارے پاس، اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا 4 رکعت پڑھی جائیں یا 2 رکعت پڑھی جائیں، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہتر اور اولا تو یہی ہے کہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے جی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے، یہی بہتر طریقہ کار ہے کہ 20 رکعتیں جو ہے وہ 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ صحیح۔ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر وہ بیٹھتا رہا تو اس کی جو ہے وہ تراویح ہو جائے گی۔ البتہ اگر بیٹھا نہیں ویسے ہی کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں وہ 2 رکعتیں کہلائیں گی، 2 رکعتیں اس کی نہیں ہوں گی۔ تو پڑھنے کی اجازت ہے 4 کر کے، لیکن بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے وہ ادا کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ انہی کا ایک اور سوال تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں تو کیا اب وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ فرض اگر جماعت سے نہیں پڑھے تو جی، اپنے پڑھ لیے اس نے، کیونکہ تراویح کا جو وقت ہے اچھا وہ عشاء کے صحیح۔ فرض کے بعد سے لے کے طلوع فجر سے پہلے تک کا ہے، صحیح۔ یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک کا ہے، تو فرض ادا کر لیے تو جی۔ اب وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے اور وتر اپنے خود ہی ادا کرے، وہ جماعت کے ساتھ وہ نہ پڑھے۔ تو جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، اپنے پڑھ لیے ہیں، تو وہ تراویح کی جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ کیا تراویح کی قضا بھی ہے؟ اگر کسی وجہ سے تراویح رہ گئی، کسی کی چھوٹ گئی، واقعی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا اب اس کو اس کی قضا بھی کرنا ہوگی؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تراویح کی اگر جماعت رہ گئی تو اس صورت میں جو ہے وہ تراویح رہ گئی۔ صحیح۔ تو یہ نہیں، اگر تراویح کی جماعت آپ کی رہ گئی ہے تو اب آپ اپنے طور پہ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کریں۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ طلوع فجر سے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے تک پڑھنا چاہیں، طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے تو اس کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ تراویح پڑھتا ہے تو یہ وہ سنت مؤکدہ اس کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ تراویح اس کی بطور نفل مستحب کے طور پہ ادا ہوگی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ حضور تراویح کی اجرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر کے اندر مختلف مواقع پر مختلف انداز ہیں، تراویح پر اجرت بھی لی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہی امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہوتا، تو حفاظ کرام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور پھر تراویح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو تراویح کی اجرت کے بارے میں کیا حکم شرعی ہوگا؟ لیکن جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس کے حوالے سے تو امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ جو طریقہ عام طور پہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ ناجائز و حرام کی صورت ہے۔ اچھا، کہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ طاعات پر اجارہ جو ہے یہ ناجائز ہے، یعنی جو نیکی کے کام ہیں ان کے اوپر اجارہ کر لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے رکھ لیا کہ تم میرے لیے قرآن پڑھا کرو، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح تراویح کے لیے حافظ کو مقرر کرنا کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اس کے بدلے تم تراویح پڑھاؤ، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح۔ ہاں اس کی صورتحال مختلف ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو جائز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ بندہ فی سبیل اللہ پڑھائے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے فی سبیل اللہ پڑھایا ہے، جیسا کہ امیر سنت نے فرمایا ہے۔ لیکن اگر اس کی ضروریات ہیں یا وہ لینا چاہتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا یا اس کو طبیعت اس کی طرف مائل ہے، اب وہ لینا چاہتا ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس جو اجرت ملے، جو پیسے ملیں، وہ اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وقت مقرر کر لے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت، مثال کے طور پہ 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک میں آپ کے پاس جو ہے وہ ملازم کے طور پر ہوں یا آپ کا اجیر ہوں، آپ کے پاس رہوں گا، آپ نے اس وقت میں میرے منصب کے مطابق جو مجھ سے کام لینا ہے وہ لے لیں۔ اب مسجد انتظامیہ اس کی اجرت مقرر کر دے کہ بھائی اتنے وقت کے لیے آپ ہمارے پاس ہوں گے اور ہم آپ کو مثال کے طور پہ 12,000 روپے دیں گے اس کے۔ پھر اس وقت میں مسجد انتظامیہ مقرر کرتے کہ آپ نے یہاں پہ تراویح پڑھانی ہے، تو وہ تراویح پڑھانا شروع کر دے وہاں پر، مہینہ ختم ہو تو جتنی اجرت مقرر ہوئی ہے وہ اس کو دینا انتظامیہ پر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے
تفصیل مزید اس کی جو چاہے فیضان وہ فیضان رمضان رمضان کا میں ہے۔ اور مطالعہ میں یہ بھی فرمائیں۔ چاہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، فیضان رمضان جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، زیارت بھی کر لیجئے۔ بہت ہی شاندار اردو زبان کے اندر سلیس اور بہت جامع کتاب ہے، جس میں رمضان المبارک کے آداب، روزوں کے آداب، روزوں کے مسائل، اسی طرح اعتکاف کے مسائل، اسی طرح قضاء روزوں کے حوالے سے اس کے اندر مسائل موجود ہیں۔ اعتکاف کے ٹوٹنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اعتکاف کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک پر لکھی جانے والی اردو کے اندر سب سے شاندار کتاب آپ اس کو انشاءاللہ عز و جل پائیں گے، ضرور حاصل کریں۔ اور دیکھیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھ لینا چاہیے۔ تمام اسلام میں نیت کریں کہ اسے حاصل کریں گے، اور رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اگر پہلے پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اتنے حافظ قوی نہیں ہوتے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال پڑھی تھی تو اب تک تمام مسائل مستحضر ہوں گے، یاد رہیں گے، تو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ جس نے نہیں پڑھی وہ بھی ضرور پڑھے انشاءاللہ عز و جل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کتاب کو اول تا آخر پڑھا وہ ضرور اپنے لیے بہت سارے مفید مدنی پھول پائے گا۔ بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، امیر اہل سنت جہاں فقہی مسائل بیان فرماتے ہیں وہیں اپنی زندگی کے قیمتی تجربات کو بھی شیئر کرتے ہیں، مدنی مشورے بھی ارشاد فرماتے ہیں جو کہ انتہائی قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس کو پڑھیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ مواد ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزوں کے حوالے سے بھی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد جو شوال کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر ترغیبات، حکایات اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب انگریزی زبان کے اندر بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف انگلش میں بلکہ الحمدللہ اب اس کا عربی ترجمہ بھی چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور زبان کے اندر بھی ہو، میرے علم میں نہ ہو، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net یہ وزٹ کر لیجئے، وہاں پر لائبریری میں جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیضان رمضان اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، اور اگر کسی اور زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہوگا تو اس زبان کے اندر بھی آپ کو میسر ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر انگلش بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے افراد ہیں جو اردو نہیں سمجھتے، تو آپ حاصل کر کے انہیں تحفتاً دیجئے، اپنے علاقوں کے اندر بھی اس کو ضرور تقسیم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے تحفہ دینے سے کسی نے پڑھا اور اپنی اصلاح کر لی، عمل کا جذبہ بیدار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی اس کی رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے ضرور حصہ نصیب ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی اس کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا سوالات مزید یہاں پر موجود ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیگم نے 2 ماہ کے روزے نہیں رکھے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیونکہ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی رمضان میں، اس وجہ سے روزے رہ گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیکسٹ کویسچن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سیادت تعریف سیاکو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل مفسدات سے متعلق سوال ہے۔ جی حضور، پہلا سوال تھا کہ 2 سال کے روزے چھوٹ گئے، انہوں نے عذر بھی بیان کیا، آپ نے سنا، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ انہوں نے تو بتا دیا عذر کا کہ بچوں کی ولادت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا، یعنی مخصوص ایام ہوں گے کہ جس کی وجہ سے چھوڑ دیا، یا کوئی اور وجہ ہوئی چھوڑ دیا اس وجہ سے، تو اب جو روزے چھوٹے ہیں ان کی ان کو قضا کرنا ہوگی۔ حساب لگا لیں کہ کتنے روزے چھوٹے تھے، یعنی وہ رمضان کا مہینہ کتنے دن کا تھا یا ان کے کتنے دن کے چھوٹے، ان دونوں کا حساب لگا کے ان کی قضا وہ مختلف ایام میں کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ انجیکشن سے روزے پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں، اسی طرح سے سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کہ انجیکشن لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، یعنی کسی بھی صورت میں انجیکشن لگوایا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ انجیکشن لگوانے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب کہ واقعی ایسی کنڈیشن ہے، درد کی وہ تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو چکا ہے یا بہت زیادہ وہ بندہ تکلیف میں آ چکا ہے، تو اب اس صورت میں وہ انجیکشن لگائے، بغیر کسی وجہ کے انجیکشن نہ لگائے۔ البتہ جی ڈرپ کا بھی یہ حکم ہے، لیکن لگوانا وہی ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہ رہے تو اسی صورت میں لگوائیں۔ البتہ یہ کہ چاہے ڈرپ ہو چاہے انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ پینے سے، چونکہ سگریٹ کا دھواں اندر جاتا ہے، جب دھواں اندر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور ہمارے ہاں ہو سکتا ہے بعض اور ممالک کے اندر بھی ایسا ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا اور رواج بڑھ رہا ہے
کہ عورتیں بھی تراویح کی جماعت کراتی ہیں، گھروں میں اہتمام کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی نوافل کی جماعتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ عورتوں کی اپنی خود کی جماعت کروا لینا یہ تو مکروہ تحریمی ہے کہ عورت ہی امام ہو، عورت ہی جو ہے وہ پیچھے اس کے نمازیں پڑھ رہی ہوں، اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ان کو اس طرح تراویح کروانے کی اجازت، تراویح ہو یا کوئی بھی نوافل ہو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ عورتوں کو چھپ کر نماز پڑھنی چاہیے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کے لیے افضل ہے، گھر کے اندر نماز پڑھے گی افضل، گھر سے بہتر کمرے کے اندر پڑھے گی اس سے افضل یہ کہ وہ کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے گی، جتنا اپنے آپ کو زیادہ چھپا کے نماز پڑھے گی اتنا ہی وہ اس کے لیے بہتر ہے، افضل طریقہ کار ہے۔ تو عورتوں کو جماعت کی اجازت نہیں، ان کو اکیلے نماز پڑھنا چاہیے، چھپ کر تنہائی کے اندر نماز پڑھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ان کے لیے اچھا ذریعہ بنے گا۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔